السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب نے، انڈیا والوں نے، بنگلہ دیش اور پاکستان والوں نے کہا کہ ہم کنواں کھودتے ہیں تو پانی کھارا نکلتا ہے۔ بہت بڑی سمسیا ہو جاتی ہے کہ جناب پانی میٹھا نکلتا تو اس کے فوائد ذرا زیادہ ہو جاتے، پانی کھارا نکلا تو جناب علی خدائی کا پیسہ بیڑا غرق۔ اب وہ پانی سوائے باتھ روم کے اور گرمیوں میں نہانے کے علاوہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر دوں آپ سے، خصوصاً بورنگ کرنے والے حضرات، جو حضرات پروفیشنل بورنگ کرتے ہیں، اور وہ اس معاملے پہ ضرور شفقت فرما لیجئے تاکہ آپ کا کام بھی اچھا چلے، آپ کا کاروبار بھی اچھا چلے، لوگ بھی کہیں کہ بھئی یہ بورنگ والے جو ہیں بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں اور بڑے ہی اللہ والے ہیں، یہ جہاں بھی بورنگ کرتے ہیں وہاں پانی میٹھا نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک آپ کی مارکیٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کا آرڈر بھی زیادہ ملیں گے، اور دنیا میں ویسے بھی پانی کی ناقدری کے کارن پانی کم ہو رہا ہے، تو بورنگ بہت کرانی پڑ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ نسخہ آپ کو کام دے گا۔ اول تو یہ ہوتا کہ پانی کی آپ قدر کر لیتے، جو اللہ تعالیٰ پانی دیتے ہیں اس کی قدر کر لیتے۔ پانی پینے میں کام آتا ہے، دنیا کی ہر چیز دھونے میں کام آتا ہے، کون سی چیز ہے جو پانی سے نہیں دھل جاتی، ٹھیک ہے۔ پانی نہانے میں کام آتا ہے، پانی کہاں کام نہیں آتا، وضو کرنے میں کام آتا ہے، غسل کرنے میں کام آتا ہے، منہ دھونے میں کام آتا ہے۔ دنیا کی جتنی دوائیں ہیں لوبریکیشن ٹائپ میں، سیرپ ٹائپ میں، ان سب میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ پانی فصلوں میں استعمال ہوتا ہے، پانی کہاں استعمال نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات پانی کی قدر کر لیتے، پانی کی ناقدری بند کر دیتے۔ یہ جو ہم نے اکثر احباب کو دیکھا ہے، وہ گھر سے نکل کے گاڑی کو ایسا دھوتے ہیں اپنی پانی سے کہ پوری گلی میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ تو خوش ہو جاتے ہیں ہماری گاڑی چمک گئی، لیکن آنے جانے والوں جتنوں کے بھی کپڑے خراب ہوتے ہیں، نمازیوں کے، ان کی جو بددعائیں لگتی ہیں وہ آپ کو بھگتنی ہوتی ہیں بعد میں گاڑی دھونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پانی کی ناقدری بند کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو بورنگ کرنی ہو تو اللہ کی ایک قدرت ہے کہ پانی 100% میٹھا نکلے گا، کر کے دیکھ لیجئے گا۔ بورنگ تو آپ نے کرانی ہے نا، میں ایکسٹرا خرچہ تو آپ کا کروا نہیں رہا۔ آپ کو جب بھی بورنگ کرانی ہو تو جس جگہ آپ نے فٹ کر لیا ہے، فکس اینڈ فائنل کر لیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بورنگ کرنی ہے، اس جگہ پہ کلمے والی انگلی رکھ دیں، اس پوائنٹ پر کلمے والی انگلی رکھ کے صرف 70 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنا؟ صرف 70۔ تسبیح لے لیجئے، ایک ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے، 30 دانے گرا دیجئے، باقی بچے 70۔ یہ 70 دانے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اس کے بعد اس جگہ پہ بورنگ کیجئے، یقین کیجئے کہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، جو کہ لوگوں نے میرے اس عمل کے بعد اپنے مشاہدے سے بتایا کہ برابر دائیں والے گھر میں پانی کھارا، بائیں والے گھر میں پانی کھارا، پیچھے والے گھر میں پانی کھارا، اور جب یہ عمل کر کے بورنگ ہوئی، یقین کیجئے کہ پانی میٹھا نکلا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ چاہیں تو اس کو بزرگ بابا بن جائیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی کہیں بھی بورنگ کرنی ہو تو مجھ سے دم کرا لینا، پانی انشاءاللہ میٹھا نکلے گا۔ تو بورنگ والے بابا بھی آپ بن سکتے ہیں، اور اگر آپ بذات خود بورنگ کا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کو تھام لیجئے۔ یہ درود شریف ایک عجیب ہوتا ہے۔ درود شریف جو ہے بھائی محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، بھائی محترم، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ برزخ میں بھی کام آئے گا، یہ قیامت میں بھی کام آئے گا، جنت تک کام آئے گا۔ 7 اسٹیپ ہے نا آپ کے کتنے اسٹیپ ہیں؟ 7 ہے نا۔ پہلے اسٹیپ میں عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے بولا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ کی روحوں نے، آپ کی آتماؤں نے کیا بولا تھا؟ قالوا بلا، اے رب کیوں نہیں؟ تو اس وقت آپ ایک روح تھے، فرسٹ اسٹیپ۔ سیکنڈ اسٹیپ میں کیمسٹری چینج ہو رہی ہے، آپ ماں کے پیٹ میں آ گئے، تو یہاں تو لوتھڑا ہے نا، یہ سیکنڈ اسٹیپ۔ اس کے بعد دنیا میں آ گئے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، تھرڈ اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قبر میں چلے گئے، قبر میں صرف جسم میں، روح نہیں ہے، صحیح ہے، کتنا ہو گیا؟ چوتھا اسٹیپ۔ اس کے بعد برزخ میں جا کے دیکھا، صرف روح ہے اور جناب علی
جسم نہیں ہے وہاں پہ، 5واں اسٹیپ۔ اس کے بعد قیامت میں پرانا جسم پرانی روح، 6واں اسٹیپ۔ اس کے بعد جنت میں تشریف لے گئے۔ اللہ ہم سب کو جنت والا بنا دے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اللہ اس کو کلمہ بھی پڑھوا دے، تاکہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، سب کے سب جنت میں چلے جائیں، سب کے سب جنت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 7 اسٹیپ ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا، 7 اسٹیپ ہے نا۔ تو یہ جو درود شریف ہے یہ آگے کے سارے اسٹیپ میں کام آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے ہر عمل میں کوشش کریں کہ درود شریف لازم کر لیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا طلسم تھا، ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے بہت زمانہ پہلے دیا تھا، اور آج تک میں دنیا کو بتاتا رہا، لوگ چل کے آتے تھے۔ تو میں آج ویڈیو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نہیں چل کے آ رہے، جو دور بیٹھے ہیں ان کا بھی اللہ بھلا کر دے، ان کو بھی اللہ میٹھے پانی سے نواز دے اور درود شریف کی برکت سے نواز دے۔ آپ کا کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی جاننے والا ہو، کوئی بھی اللہ والا ہو، معرفت کو جانتا ہو، بزرگ ہو، اس سے پوچھئے گا کہ یہ جو نواز والا درود شریف ہے اس کی وائبریشن کتنی ہائی ہے، کتنی ہائی فریکوینسی پہ کام کرتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جب آپ اس کو زمین پہ کلمے والی انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں، زمین کی پوری فزکس چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ کر کے تو دیکھیے، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، اس سے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، امریکہ والے کو ہلا دیتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے بہت کچھ ہونے میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتائی، ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتائی کہ جناب علی آپ یہ انگلی رکھ کے 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، یہیں پہ کھدائی کروائیے گا۔ بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں لے کے آ رہا ہوں آپ سے، میں آپ کو کون سا نسخہ بیچ رہا ہوں کہ اس میں 24,000 روپے مجھے دے دینا، میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا۔ میں بڑی ایمانداری سے اللہ کے مخلوق کے بھلے کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ کر لیجئے گا، اللہ ضرور 100% آپ کا پانی میٹھا نکالے گا، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے چند افراد ہوں ان کے تلفظ ادائیگی سن لیجئے گا، جس کی تلفظ ادائیگی ٹھیک ہو، اب وہ درود شریف پڑھ رہا ہو تو درود شریف ہی پڑھ رہا ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ لگ رہا ہے کہ کوئی گانے گا رہا ہے، اس کے نہ ABCD اس کی آؤٹ ہے، ABCD اس کی ٹھیک ہو، تلفظ ادائیگی ٹھیک ہو، تو اس میں سے ایک بندے کا انتخاب کر کے، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کسی بھی افراد کے تلفظ ادائیگی ٹھیک ہیں، ویسے تو بڑے رونے کی بات ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، 18-20 جماعتیں ہم نے پڑھ لی، ہم ڈاکٹریٹ کے لائے، PhD اور کلمہ ہمیں درود شریف نہیں آتا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو پھر قریب کے کسی مولوی صاحب کی خدمت میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے ریکویسٹ کر کے ان سے پڑھوا لیجئے، اور جو بورنگ والے ہیں وہ اپنا درود شریف اچھا کر لیجئے، تلفظ ادائیگی اچھا کر لیجئے، تاکہ آپ کے کام میں رزلٹ بنے۔ آپ کو کھدائی پہ ہر بندہ کہے کہ یار یہ بورنگ والے بابا جی جہاں کھودتے ہیں وہاں پانی 100% میٹھا نکلتا ہے، اس سے آپ کا بزنس بھی اچھا ہوگا، پانی بھی میٹھا ہوگا۔ اور سوچو تو صحیح، اس درود شریف والے پانی کی برکت سے اللہ کیا کچھ مخلوق کو جو فائدہ ہوگا اس کا آپ کو بھی نتیجہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔